السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب بلوغ المرام کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ قضاء حاجت کے آداب کے سلسلے میں یہ بات چل رہا ہے، اس کی چند احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمائی، چنانچہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى الغائط فليستتر، رواہ ابو داؤد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتى الغائط، جو آیا قضاء حاجت کے لیے۔ غائط اس کا معنی کیا ہوتا ہے وہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ تو کہتے ہیں من اتى الغائط، جو قضاء حاجت کے لیے آیا۔ قضاء حاجت کے لیے آیا یعنی اپنی ضرورت پیشاب پخانہ کرنے کے لیے آئے، فلیستتر، تو اسے چاہیے کہ وہ پردہ کرے۔ آئی بات سمجھے؟ اور ایک تو پردہ یہ ہے کہ دور چلا جائے، جیسا کہ اس سے پہلے روایات میں بیان ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے نکلتے تو دور چلے جایا کرتے تھے، ہماری نظروں سے اوجھل ہو جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا بیان اس سے پہلے گزرا۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب قضاء حاجت کے لیے اپنے کپڑے وغیرہ کو اٹھائے تو بالکل جب زمین پر بیٹھنے کے قریب ہو تب اٹھائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ابھی کھڑے ہوئے ہیں اور کپڑے اٹھا کے کھڑے ہوئے پھر جا کے کہیں بیٹھ رہے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں درست نہیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ قریب مرد آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، اور یہی قضاء حاجت کر رہے ہیں، پردے کا کوئی انتظام نہیں ہے، میدان میں ہے ایسے ہی بیٹھ گئے، تو یہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ دور جانا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بیٹھنے کا ارادہ ہو تو بالکل زمین کے قریب ہو جائے تب وہ کپڑے کو اٹھایا جائے۔ آئی بات میں کہتے ہیں مؤلف رواہ ابو داؤد، اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یاد رہے ابو داؤد میں یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نہیں ہے، بلکہ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ اصل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے، یہ اصل میں ان کا وہم ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ابو داؤد میں۔ اس روایت پر ایک مجہول راوی کے ہونے کا الزام بھی ہے کہ اس میں ایک راوی مجہول ہے اور اس اعتبار سے روایت ضعیف ہے، لیکن اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے روایت صحیح ہے۔ صحیح روایات سے اس کی تائید ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے آتا ہے یا قضاء حاجت کا ارادہ اس نے کیا ہے تو اسے پردے کا انتظام بہرحال کرنا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی روایات اس تعلق سے گزر چکی ہیں۔ تو معنی اور مفہوم اپنی جگہ صحیح ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، وعنہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک، اخرجہ الخمسۃ وصححہ ابو حاتم والحاکم۔ اور انہی سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی مروی ہے، وہ کہتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الغائط، جب نکلتے تھے غائط قضاء حاجت سے، یعنی جب قضاء حاجت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے، پخانہ وغیرہ بنا ہوا ہے عمارت میں، تو نکلنے کے بعد اور کھلے میدان میں ہے
تو استنجا وغیرہ کرنے کے بعد اس جگہ سے تھوڑا ہٹنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قالا کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ غفرانک، تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، میں تیری مغفرت کو طلب کرتا ہوں۔ غفرانک، غفران یہ مفعول ہے تو، اور ایک فعل اس سے پہلے محذوف ہے، اے اطلب غفرانک، میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، یہ مفعول ہوگا۔ یا اسی طرح سے اغفر غفرانک، میں مغفرت طلب کرتا ہوں، مغفرت طلب کرنا، آئی بات سمجھ میں؟ ہاں، تو یہ فعل محذوف کا یا تو مفعول ہے یا اسی طرح سے مصدر ہے، یا اسی طرح سے یہ مصدر ہے، مفعول مطلق جسے کہا جاتا ہے، تو یہ تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی میں مغفرت طلب کرتا ہوں، میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ دعا قضاء حاجت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں، مؤلف کہتے ہیں اخرجہ الخمسہ، اس کو خمسہ نے روایت کیا، یعنی امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ نے، اور ابو حاتم اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے، یعنی روایت صحیح ہے، ابو حاتم اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا۔ غفرانہ کا یہاں پڑھنے کی مناسبت کیا ہے؟ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غفرانہ کا اس وقت پڑھ رہے ہیں؟ تو اس کی توجیہ علماء نے دو طرح سے بیان کی ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی کے اندر قضاء حاجت سے پہلے جو تکلیف ہوتی ہے، جو پریشانی ہوتی ہے، اور قضاء حاجت کے بعد وہ ایک طرح سے ختم ہو جاتی ہے، اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح سے جو بھی قضاء حاجت کر رہا ہے اپنی امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ وہ اس موقع پر اپنی خطاؤں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اور ان کے وجہ سے جو عذاب یا عقاب انہیں ملنے والا ہے، اس گناہوں کے بوجھ کو، اس سزا کو اپنے ذہن میں محفوظ کریں اور اسے سمجھیں، آئی بات سمجھیں، اور اس تکلیف کو یاد رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اسی وجہ سے تھا کہ جسم کی یہ تکلیف تو ختم ہو گئی، اس سے تو راحت مل گئی، اب جو آخرت میں گناہوں کے سبب تکلیف اور عذاب ملنے والا ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں اس سے معاف فرما دے، میں تیری مغفرت طلب کرتا ہوں اے اللہ رب العالمین، آئی بات میں؟ تو یہ اصل میں مناسبت ہے، یہ اصل میں مناسبت ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے اپنی امت کو اس وجہ سے اس کی ترغیب دلائی کہ وہ بھی اس دعا کو پڑھیں۔ اسی طرح سے بعض علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ قضاء حاجت کے وقت چونکہ آدمی ذکر و اذکار سے، خاص طور سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و اذکار سے رک جاتے تھے، اور اس وقت اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے تھے، جیسا کہ صحیح اور دوسری روایات سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ تو یہ جو وقفہ بغیر ذکر و اذکار کے گزرا ہے، اس میں ایک طرح سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوئی، تو اس اللہ رب العالمین یعنی جو ذکر چھوٹا ہے اس سے معافی طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر و اذکار کے بغیر جو وقت گزرا ہے اس کی تلافی کے لیے اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں کہ میں اللہ تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ لیکن اس بات پر علماء نے کہا ہے کہ یہ بات محل نظر ہے، کیوں؟ اس لیے
کہ یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی کسی طرح سے کوئی نافرمانی نہیں ہے۔ اگر اس وقت کوئی آدمی ذکر و اذکار نہیں کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی ہی مرضی اور اس کی اطاعت کے موافق کام کیا جا رہا ہے۔ اس نے منع فرمایا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت ذکر و اذکار نہیں کیا جائے، تو اللہ رب العالمین کا حکم مانتے ہوئے ایسا کر رہا ہے نا، تو یہ نافرمانی تھوڑی ہے جس سے مغفرت طلب کی جائے۔ آئی بات سنیں؟ تو اس طرح سے اگر یہ نافرمانی ہو تو عورت حالت حیض میں ہوتی ہے، نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی گویا کہ معیوب ہو گیا ہے ایک طرح سے۔ آئی بات سمجھ کہ نہیں آئی؟ ہاں، تو یہ بات محل نظر علماء نے بیان کی ہے۔ ہاں، پہلی بات کی جو بیان کی گئی اس کا یہاں جو ہے مناسب ہے، اور وہ بات دل کو لگتی ہے کہ ہاں یہ بات ممکن ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ جسم کا بوجھ ہے، اس کو محسوس کرتے ہوئے تکلیف جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس سے آخرت کی تکلیف و گناہوں کے وجہ سے جو عذاب ملنے والا ہے اس کو یاد کرتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین سے ان گناہوں کی معافی تلافی کرتا ہے اور ان کے لیے اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ؟ ہاں، تو یہ بات بہرحال علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ دعا قضاء حاجت کے بعد پڑھنا مشروع ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس لیے امت کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد رہے دعا یہ مشروع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہگار اس کی وجہ سے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، یہ فعل ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس کو حقیر جاننا ہے، کوئی اس کو کم آنک رہا ہے اور اسے کم کر کے دیکھ رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ غلط ہوگا اور یہ جائز اور درست نہیں۔ ایسا سوچنا اور ذہن میں یہ خیال لانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ بہرحال حکم اس کا استحباب کا ہے، مستحب ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ ایک امتی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے نبی نے کیا ہے، لہذا اسے کرنا چاہیے۔ تو یہ دعا بہت ہی مختصر ہے، قضاء حاجت کے وقت ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ غفرانک، بس ایک ہی کلمہ بلکہ ہے، غفرانک کا ایک کلمہ ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے قضاء حاجت کے بعد۔ آئی بات سمجھ؟ تو یہ روایت بڑی اہم ہے اور اس تعلق سے یہاں بیان کیا گیا، قضاء حاجت کے بعد اس دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے تیسری حدیث ہے، وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم الآیۃ فامرنی ان آتیہ بثلاثة احجار فوجدت حجرین ولم اجد ثلاثا فآتیته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال إنها رجس، رواه أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني ائتني بغيرها۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، سابقین الاولین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور اسی طرح سے فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بدری صحابی ہیں، بدر اور اس کے بعد جو جنگیں ہوئی تمام میں حاضر رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمتگار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے۔ بہت سارے فضائل ہیں ان کے، بہت ساری فضیلتیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آئی بات میں تو یہ جو ہے عبداللہ بن مسعود 32 ہجری میں مدینہ میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ کوفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھیجا تھا سرکاری کام سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ بھیجا تھا، لیکن ان کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد ان کی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دوبارہ مدینہ میں بلا لیا۔ مدینہ ہی میں ان کا 32 ہجری میں انتقال ہوتا ہے۔
تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے کہا اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے آئے، فامرنی، اور مجھے حکم دیا، ان آتیہ بثلاثۃ احجار، کہ میں آپ کے لیے 3 پتھر لاؤں۔ آئے بات سن میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قضاء حاجت کا آپ نے ارادہ کیا، تو آپ نے قضاء حاجت کا ارادہ کیا، اس سے پہلے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے لیے 3 پتھر لے کر آؤں۔ فوجدت حجرین، میں نے 2 پتھر پائے، ولم اجد ثلاثا، تیسرا پتھر میں نے نہیں پایا۔ فاتیتہ بروثۃ، تو میں آپ کے لیے تیسرا گوبر لے آیا، لید لے آیا، روثہ۔ اور اسی طرح سے ابن خزیمہ اور دوسری کئی اور احادیث کی کتابوں میں اس بات کی بھی وضاحت ہے کہ یہ روثہ جو ہے روثۃ حمار، گدھے کا گوبر یا لید تھی، روثۃ حمار کے بھی وضاحت ہے اور کئی روایات میں۔ تو میں لید لے کر آیا، فاخذہما وعلق الروثہ، تو ان دونوں کو یعنی دونوں پتھروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، فاخذہما یعنی آپ نے ان دونوں کو لے لیا یعنی پتھروں کو، وعلق الروثہ، اور لید کو آپ نے پھینک دیا، وقال، اور آپ نے فرمایا، انہا رکسن، کہ یہ ناپاک ہے، انہا رکسن، یہ ناپاک ہے۔ رکسن کا مطلب ہوتا ہے نجس، ناپاک، یعنی یہ ناپسندیدہ ہے۔ ہر وہ چیز جو پسند نہ ہے، جو ناپسند ہو گندگی وغیرہ کی وجہ سے، تو اسے کہا جاتا ہے۔ اخرجہ البخاری، اس میں امام بخاری نے روایت کیا۔ وزاد احمد، اور احمد نے الفاظ زیادہ کیے، وہ دارقطنی، اور دارقطنی نے ائتنی بغیرہا، کہ اس کے علاوہ لے کر آؤ، اس کے علاوہ لے کر آؤ، یعنی ایک جو روثہ لے کر آئے تھے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا، اور پھینکنے کے بعد کہا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز، یعنی حجر، پتھر وغیرہ یا ڈھیلا، کوئی بھی چیز ہو، اس طرح کی کوئی چیز لے کر آؤ۔ آئی بات میں، اور یہ اس وجہ سے گویا کہ پھینکا کہ یہ ناپاک ہے، اور ناپاک جو ہے وہ پاکی اس سے حاصل نہیں کی جا سکتی، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے پاکی حاصل کی جائے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کم سے کم 3 پتھر استنجے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے روایت بھی گزری جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم 3 پتھروں سے کم میں استنجا کریں، اور یہ روایت بھی اسی بات کی دلیل ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ 3 پتھر لے کر آؤں، 3 پتھر لے کر آؤں، اس بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا۔ آئی بات سنیں؟ ہاں، تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ 3 پتھر ہونا چاہیے استنجا کے لیے، قضاء حاجت سے استنجا کے لیے کم سے کم 3 پتھر یا 3 ڈھیلے وغیرہ جو ہیں ہونا چاہیے۔ 3 سے کم میں استنجا کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ امام شافعی اور اسی طرح سے امام احمد بن حنبل اور بہت سارے علماء کا موقف یہی ہے اس سلسلے کہ 3 پتھر کم سے کم ہونا چاہیے استنجا وغیرہ کے لیے، 3 سے کم میں استنجا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر 3 سے استنجا نہیں ہو پاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اس سے مزید زائد بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تاک اگر استعمال کرے تو بہتر ہے، 5 ہے، 7 ہے، 9 ہے، 11 ہے، یا اس سے بھی زیادہ تاک استعمال کرے تو اچھا ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر تاک بھی استعمال نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔ تاک اگر استعمال نہیں کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، البتہ 3 سے کم میں بھی اگر استنجا یعنی طہارت حاصل ہو جاتی ہے تب بھی اسے 3 استعمال کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کا حکم دیا ہے۔
आई बात समझ की नहीं आई? जबकि इमाम हनीफा और इमाम मालिक रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ इस सिलसिले में यह है कि 2 से भी इस्तिंजा करना जायज है, और उनकी यही वाली हदीस उनकी दलील है। वजह इस्तिदलाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि बुखारी की रिवायत में है, आपने पत्थरों को ले लिया और रौसा को फेंक दिया। यहां तीसरे को लाने का जिक्र नहीं। और इमाम अहमद और दारुक़ुतनी की जो रवायत है, इतनी बगैरहा इसके अलावा लेकर आओ, तो उस पर कहते हैं कि इस पर कलाम है। ये रवायत जो है इस पर कलाम है, और इस पर हाँ अगरचे उलमा ने इख्तलाफ किया है, लेकिन और जो दलाइल हैं उनकी बुनियाद पर यह बात साबित होती है कि कम से कम 3 का इस्तेमाल होना चाहिए। आई बात में। और जहां तक बात है कि चलो ठीक है, एक मान लेते हैं कि यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म दिया कि तीसरा इसके अलावा लेकर आओ, ये रवायत कमजोर रवायत से साबित है। हालांकि इसकी तायीद और कई एक से साबित होती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए ये मान भी लिया जाए तो भी ये बात साबित नहीं होती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 से इस्तिंजा किया। आई बात में। हाँ, क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहले हुक्म दिया था, उसी हुक्म को मुमकिन है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समझा हो और लेकर आए हो, या खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाश कर लिया हो। तीसरा, आदमी जिक्र से आदमी शय लाजिम तो नहीं आती है ना। आदमी जिक्र से आदमी शय लाजिम नहीं आती, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसे तलाश किया हो, या पहला जो हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद को दिया, उसी हुक्म को उन्होंने काफी समझा हो और एक और तलाश करने के लिए गए हो। ये भी तो इसमें मुमकिन है। हदीस में तो ये नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा हो कि नहीं चलो ठीक है, 3 नहीं मिले हैं तो इन्हीं 2 से काम चला ले रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। आई बात में। फिर ये रवायत जो कलाम इस पर है वो क्या है? ये मुरसल रवायत। क्या है? मुरसल है। इतनी बेगैरहा जो रवायत है इमाम अहमद या इसी तरह से दारुक़ुतनी की, मुरसल, और मुरसल तो अहनाफ के यहां मकबूल होती है, तो ये रवायत उनके एतबार से तो सही होगी ना। तो अब रवायत अपने उसूल के मुआफिक है, तब भी उसे कबूल नहीं कर रहे। ये महज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को नजरअंदाज करना नहीं है, तो फिर क्या है? तो बहरहाल इस सिलसिले में सही और दुरुस्त बात यही है कि कम से कम 3 पत्थर इस्तेमाल किए जाएंगे। कम से कम 3 पत्थर इस्तेमाल किए जाएंगे, उससे ज्यादा की कोई कैद नहीं है। अगर तहारत हासिल नहीं होती है तो, तहारत अगर हासिल हो जाती है तो फिर 3 काफी है, और 3 से इस्तिंजा किया जाएगा। उससे कम इस्तेमाल करना ये दुरुस्त नहीं है, जैसा कि इससे पहले रवायात भी इस ताल्लुक से गुजर चुकी हैं, और उसमें बयान किया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमा दिया कि हम 3 से कम में इस्तिंजा करें। आई बात में। हजरत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से रवायत इससे पहले गुजरी। हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये रवायत इससे पहले गुजर चुकी। आई बात में। हाँ, तो ये हदीस इस बात की दलील है। इसी तरह से इस हदीस से ये बात भी मालूम हो रही है कि दूसरे किसी शख्स से खिदमत लेना भी जायज और दुरुस्त है, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बसा औकात खिदमत लिया करते थे। यहाँ हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत ली है, और इसी तरह से और कई सहाबा का भी जिक्र इससे पहले बयान किया जा चुका है।
آئی بات سمجھے؟ ہاں، تو یہ چند احادیث آپ کے سامنے رکھی گئیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.